اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 541 ملاحظہ فرمائیں۔ سب انسپیکٹر کی آواز نے میرے پریشان خیالات کی روح کو منقطع کر دیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو روک دیا۔ تم دونوں واپس جاؤ۔ اس نے آگے چلنے والے دونوں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ یہ دونوں وہی تھے جو اس پولیس پارٹی کے ساتھ صرف ہمیں شناخت کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ حکم سن کر وہ مایوس نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، سر، حوالدار صاحب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب کس بات کا؟ وہ پوچھیں گے کہ مفرور ملزم کہاں ہے؟ مفرور ملزم؟ سب انسپیکٹر نے تن سے کہا، کیا تمہارے حوالدار صاحب نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور یہ حوالہ سے نکل بھاگے تھے؟ یہ بات تو نہیں ہے سر، واردات ہمارے علاقے میں ہوئی تھی، اس لیے واردات کہیں بھی ہوئی ہو، ملزموں کو میں نے گرفتار کیا ہے اپنے علاقے سے۔ سب انسپیکٹر نے کہا، جا کے بتا دینا اپنے افسر سائمن صاحب کو بھی اور اس موٹے ہاتھی کو بھی، ان ملزموں کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ خود کسی قابل ہوتے تو ڈاکو چمن لال کو نہ جانے دیتے اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو تم نے بھی دیکھا تھا۔ ان کی جگہ میں ہوتا نا تو اتنی بے عزتی کے بعد بنگی بن جاتا، پولیس کی وردی پھر کبھی نہ پہنتا۔ تمہارا سائمن صاحب تو اپنی ماں اور بہن کو بھی بچا نہیں سکا، اس کے بس کی بات نہیں ہے ڈاکوؤں سے نمٹنا۔ جاؤ یہ سب کہہ دو ان سے۔ دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ دوسرے پولیس والے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ تمسخر اڑانے والی ہنسی بڑی ذلت امیز تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ پولیس کے ساتھ ہم نے تھانے میں کیا سلوک کیا تھا۔ سب انسپیکٹر نے سب کے سامنے ان کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ وہ سر جھکا کے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑے۔ جب وہ آئے تھے تو ان کی بہت اہمیت تھی کیونکہ وہی ہمیں شناخت کر سکتے تھے، چنانچہ انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر لایا گیا تھا۔ اب ان کی اہمیت ہی نہیں، عزت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب گھوڑوں پر 4 سپاہی رہ گئے۔ 5ویں گھوڑے پر وہ خود سب انسپیکٹر تھا۔ چند قدم چل کر ایک سپاہی لوٹ آیا، سر، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر ہمیں پہنچانے کے لیے گھوڑے فراہم کر دیے جائیں۔ سب انسپیکٹر نے تلخی سے کہا، پیدل چلتے ہوئے چھالے پڑتے ہیں نا پیروں میں شہزادوں کے، چلو دفع ہو جاؤ۔ اس نے ایک دم کڑک کر کہا۔ سواری کا مطالبہ کرنے والا مزید احساس ذلت سے 2 4 ہو کر واپس گیا۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کی حالت مشاعرے کے بعد واپس کر جانے والے شاعر سے بدتر تھی۔ شاعر کو بھی انتظامیہ بڑے تذکر و احتشام سے کار میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، مگر بعد میں کسی نمی پرسد کے بھیا کون ہو۔ اسی طرح سب انسپیکٹر نے اپنے 2 ماتحتوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو تم لوگ واپس جاؤ ان خانہ بدوشوں کے پاس، ان سے کہنا کہ جب تک اجازت نہ ملے وہ علاقے سے باہر نہ جائیں۔ دونوں سپاہیوں نے کنفیوز ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ علاقے کی حد کہاں تک ہے؟ سب انسپیکٹر نے سوال پر غور کیا اور بولا، تم یہ سب چھوڑو، ان سے کہو کہ وہیں رک جائیں، شاید ہمیں پھر ان کے پاس جانا پڑے تفتیش کے لیے یا انہیں بلانا پڑے۔ دونوں پولیس والوں نے سیلیوٹ کیا اور واپس ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے تقدیر ہمیں موقع فراہم کرنے کے لیے حالات کا رخ بدل رہی ہے۔ 7 افراد میں سے 4 جا چکے تھے۔ اب 2 پولیس مین اور ایک سب انسپیکٹر باقی بچے تھے۔ نازوں کے ہاتھوں سے بندھی ہوئی رسی خود سب انسپیکٹر نے تھام رکھی تھی۔ جب ہمیں ساتھ لے جانے والے دونوں پولیس مین پھر گھوڑوں پر سوار ہونے لگے تو میری نظر سب انسپیکٹر کی طرف گئی۔ اس نے ریوالور جیب میں ڈال دیا تھا اور وہ ہماری طرف متوجہ نہ تھا۔ اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے پلٹ کر نازوں کی طرف دیکھا۔ وہ شاید میرے اشارے کے انتظار میں تھی۔ اس نے آہستہ سے ساری لا کے تائید کا اظہار کیا اور پھر ایک دم سب انسپیکٹر کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ سب انسپیکٹر رسی سے الجھ کر نیچے گرا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ نازوں نے دونوں بندے ہوئے ہاتھوں کا ہلکا اس کی گردن میں ڈال دیا اور گردن کو اس شکنجے میں جکڑ کر یوں اوپر اٹھایا کہ سب انسپیکٹر ہاتھ زمین پر رکھ کے اپنی کمر کو سہارا دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے کھسک جاتے یا گردن ٹوٹ جاتی۔ نازوں نے اسے پیچھے کی طرف کمان کر دیا تھا۔ انسپیکٹر کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ اس کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں پیر زمین پر پٹک رہا تھا مگر اٹھنے سے قاصر تھا۔ نازوں نے پے در پہ ٹھوکریں مار کے اس کی دونوں ٹانگوں کو ناکارہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال بھی نہیں کر سکتا تھا۔
نازو اب اس کی کمر پر گھٹنا مار رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اذیت سے چلا رہا تھا، اپنے ماتحتوں کو پکار رہا تھا اور انہیں گالیاں بھی دے رہا تھا۔ سب انسپکٹر نے بھی نازو کو ایک کمزور اور نازک سی لڑکی سمجھتے ہوئے اپنی تحویل میں رکھا تھا۔ وہ کیسے تصور کر سکتا تھا کہ یہی لڑکی اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے گی تو اس کا اپنے مردانہ ڈیل ڈول جسمانی طاقت اور اسلحے کی قوت پر اعتماد خاک میں مل جائے گا۔ خود اس کے ماتحت کچھ دیر بے یقینی اور ذہنی صدمے کی کیفیت میں ہکا بکا کھڑے رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنے افسر کی فریاد پر لپک کر مدد کے لیے پہنچتے، نازو نے سب انسپکٹر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ خبردار، جو کسی نے قدم آگے بڑھایا، نازو نے غرا کر کہا، میں اس کی گردن توڑ دوں گی۔ نازو نے سب انسپکٹر کی پشت پر سوار رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بھرپور استعمال میں حیرت انگیز مہارت کا اور پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے گھٹنوں نے سب انسپکٹر کی کمر کو دبا رکھا تھا۔ اس کے پیروں کے پنجے مشینی انداز میں اوپر نیچے حرکت کرتے تھے اور ہتھوڑے بن کے سب انسپکٹر کی رانوں پر لگتے تھے۔ اس کی ٹانگیں بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ وقفے وقفے سے نازو تھوڑا سا اوپر اٹھ کے گرتی تھی تو گھٹنوں کی بھرپور ضرب سے سب انسپکٹر کی کمر ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی تھی۔ وہ درد کی شدت سے اچھلتا تھا تو نازو اس کی گردن کو کچھ اور اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ چھوڑو اسے، سور کی بچی، تیری ایک پولیس مین نے چیخ کر کہا اور بندوق سے نشانہ لینے لگا۔ چلا گولی، اگر ہمت ہے تو، نازو نے للکار کر کہا۔ سب انسپکٹر بھی بلایا، پاگل کی اولاد، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تمہارا جانثار تمہاری جان قربان کر رہا ہے، غالب نے کہا، اس لیے کہ اپنی جان قربان کر کے تمہاری جان بچانے کی کوئی صورت نہیں۔ ارے میں مر جاؤں گا، سب انسپکٹر نے لاتیں چلاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ جیسا یہ کہے ویسا ہی کرو۔ نازو نے پھر اس کی کمر پر دونوں گھٹنے مارے۔ وہ ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح ٹکرانے لگا۔ اس کے حلق سے اب خر خر کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس کے دونوں ماتحت انتہائی بے بسی سے دور کھڑے صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، وہ قانون کے مجرم کو گولی مار دیں۔ گولی چلانے کے لیے بندوق بھی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کچھ کرتے تو خود اپنے افسر کی موت کے ذمہ دار ہوتے۔ ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب میں نے بھی تھوڑا سا تماشا دکھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بالکل نازو کے سٹائل میں اس پولیس والے کو گرا لیا جس نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ اس کو یقین آ چکا تھا کہ ہم دونوں مرد بس نام کے مرد ہیں اور وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو ایک لڑکی نے کر دکھایا۔ ہم کسی قابل ہوتے تو پہل بھی خود کرتے۔ اس نرم و نازک سی لڑکی کے ایکشن میں آنے تک غلاموں کی طرح نہ چلتے رہتے۔ آدھے منٹ سے کم وقت میں یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ دوسرے پولیس مین کے زمین پوست ہوتے ہی تیسرے کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اسے غالب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ ایسے نہیں، اعلیٰ دین کے چراغ کے جن کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سر جھکا کے کہو، کیا حکم ہے میرے آقا؟ غالب نے اب اس کو ایک لات رسید کرنے میں کوئی خرج نہ سمجھا۔ وہ غالب کے مقابلے میں زیادہ طاقتور حریف تھا اور اگر لڑائی کا موقع ملتا تو وہ غالب پر بھاری پڑتا، لیکن اب اس پر دہشت طاری تھی اور وہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کر چکا تھا کہ غالب کسی طرح بھی کم نہ ہوگا۔ ڈاکو صاحب، ان کو چھوڑ دو، اس نے مخاطب کے ہاتھوں کی رسیاں رضاکارانہ طور پر کھولتے ہوئے کہا۔ ہم مجبور لوگ ہیں، نوکری کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ بادشاہ لوگوں ہماری غلطی معاف کر دو۔ غالب نے رہائی ملتے ہی اپنا ریوالور نکال لیا۔ خبردار، جو آئندہ بادشاہ کہا ہمیں، بادشاہ بہت مجبور اور بے اختیار ہو گئے ہیں۔ میں نے اور نازو نے اپنے اپنے اسیروں کو آزاد کر دیا۔ غالب کے ہاتھوں میں ریوالور آ جانے کے بعد ہمارے لیے زور آزمائی غیر ضروری ہو گئی تھی۔ صورتحال اب پوری طرح ہمارے کنٹرول میں تھی۔ غالب نے سب انسپکٹر کا ریوالور لے لیا تھا۔ سب انسپکٹر کو سیدھا کھڑا ہونے میں خاصی دیر لگی۔ اس کی کمر گردن اس حد تک پیچھے موڑی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہر مورا واپس اصل پوزیشن میں آتے ہوئے درد سے فریاد کرتا تھا۔ غالب نے اس شخص کے دوسری لات ماری جس نے 2 منٹ پہلے اسے آزاد کیا تھا۔ ایسے احمقوں کی طرح مت کھڑے رہو، آگے بڑھ کے پہلے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کی معافی مانگو، پھر ان کے ہاتھ کھولو۔ سب انسپکٹر نے اسے آتش فشان نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ہاں، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ میری کیا غلطی ہے سر؟ سب انسپکٹر خود کم شرمندہ نہ تھا، مگر وہ افسر تھا، چنانچہ ماتحت پر غصہ اتار سکتا تھا۔ ہاں، غلطی تو تمہارے باپ کی تھی جس نے تمہیں پیدا کیا، یا اس کی تھی جس نے تمہیں پولیس میں بھرتی کیا جھک مارنے کے لیے۔ سپاہی میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ وہ منتظر تھا کہ میں اپنے دونوں بندھے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے پیش کروں
تو وہ رسیاں کھولے، مگر میں نے دونوں ہاتھ ملا کے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ نیچے گرا، پھر کھڑا ہو گیا۔ ہم ہر معاملے میں لیڈیز فرسٹ کے اصول پر عمل کرتے ہیں، میں نے کہا۔ غالب نے سر ہلایا، اور اس لیے ہم نے اپنی جد و جہد آزادی کی ابتدا خود نہیں کی تھی، یہ موقع پہلے خاتون کو دیا تھا۔ سب انسپکٹر کے دل سے دھواں اٹھا۔ ایک لڑکی سے پٹ کر اس کی افسرانہ شان کا گراف 0 سے بھی نیچے جا چکا تھا۔ اب وہ اپنی خودی کو کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ کے بلند رکھنے میں مصروف تھا۔ پہلا اصول ہے کہ ملزم کو گرفتار کرتے ہی اس کی تلاشی لو۔ سب ملزمان مسلح تھے اور تم انہیں تھانے لے جا رہے تھے۔ یہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرتے جو اس موٹے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب تو تھے بے غیرت کے وردی اتار کے حوالات میں بند ہو گئے۔ غالب نے کہا، تم پر زیادہ برا وقت آنے والا ہے، تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہ ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی مانگے تو دے دینا۔ پانی بنانے کا انگریزی زبان میں کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ سب انسپکٹر کا چہرہ احساس ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، یہ اچھا نہیں کیا، وہ بولا۔ میں نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسے بچ کر نکل جاؤ گے؟ اور اگر نکل گئے تو؟ غالب نے کہا، خدا کی قسم مونچھیں منڈوا دوں گا۔ نازو نے قریب جا کے اس کی مونچھوں کو ہلا کر دیکھا، ہیں تو اصلی۔ سب انسپکٹر کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے دھاڑ کر کہا، اے لڑکی، اور ایک دم نازو کی کلائی پکڑ کے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نازو کے لیے اتنی اشتعال انگیزی کا بہانہ کافی تھا۔ اس نے 2 منٹ میں سب انسپکٹر کو 4 مرتبہ اوپر نیچے کیا اور گھما کے دور پھینک دیا۔ بہت مان ہے ان مونچھوں پر۔ نازو نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا، اب کیا خیال ہے، خود مونڈو گے یا میں اکھاڑ کے ہاتھ میں دے دوں؟ سب انسپکٹر ایک سکتے کی حالت میں پڑا ہوا آسمان کی طرف فریاد گناہ نظروں سے دیکھتا رہا، یا شاید اسے زمین اور آسمان گھومتے نظر آ رہے تھے کہ اس نے اٹھنے میں دیر لگائی۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس وقت کوئی اسے ریوالور تھما دیتا تو ہمیں شوٹ کرنے کی بجائے وہ خود کو گولی مار لیتا۔ غالب نے ان تینوں کی نگرانی نازو کو سونپی اور خود مجھے دور لے گیا۔ اب کیا ہوگا ان کا؟ میں نے کہا، ان کو اسی رسی سے باندھ کے لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ غالب نے کہا، یہ تو ہمیں تھانے لے جا رہے تھے، ہم انہیں کہاں لے جائیں گے؟ ہم واپس جائیں گے، پھر جب تک ہم خانہ بدوشوں کے ساتھ خطرے کی حدود سے نکل نہیں جاتے انہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ خانہ بدوشوں کے قافلے میں 3 پولیس والے کیسے رہیں گے؟ 3 کیوں، 5، میں نے کہا۔ وہ دونوں بھی واپس آتے ہوں گے جو قبیلے کی نقل و حرکت پر پابندی کے احکامات لے کر گئے تھے۔ 5 افراد کو باندھ کے گاڑی میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بیل گاڑیاں صرف 2 ہیں، اور وہ بھی مریضوں کو لے جانے کے لیے بطور ایمبولینس استعمال ہو رہی ہیں۔ فرزا جی، تم نے کبھی گھوڑے پر سواری کی ہے؟ ہاں، جب چھوٹا تھا تو ایک بار شاہ بالا بن کے دولہا کے پیچھے بیٹھا تھا، اس کے بعد توبہ کی۔ کاش تم نے شاہ سواری سیکھی ہوتی۔ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، اور مجھے گرنا ہوگا تو میں چارپائی یا میز کرسی پر سے گر کے اپنا شوق پورا کر لوں گا۔ ہمارے پاس بہترین ٹرانسپورٹ تھی، میں نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہم بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے نکل جاتے۔ گھوڑے میں بریک اور کلچ نہیں ہوتے۔ 1 ہارس پاور کی موٹر سائیکل کو اس لیے بھی گھوڑے پر فوقیت حاصل ہے کہ وہ 2 لتی نہیں مارتی، باقی سب صفات مشترکہ ہیں۔ غالب نے کہا، سوال یہ ہے دوست کہ اس استبل کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ ہم گھوڑے بیچ کر سو جائیں؟ آج اچھا موقع ہے اس محاورے پر عمل کرنے کا، غالب نے کہا۔ خریدار بھی بہت ہوں گے یہاں۔ تو صورتحال پر سنجیدگی سے غور نہیں فرمائے گا تو مجھے تیرا کیس نازو کے سپرد کرنا پڑے گا، وہ اس وقت فارم میں ہے۔ غالب نے کہا، غور طلب کوئی مسئلہ نہیں، ہم انہی گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے۔ ڈرائیور آگے بیٹھے گا، پیچھے ہم ہوں گے۔ گھوڑے کو ڈرائیور کنٹرول کرے گا، ڈرائیور کو ہم کنٹرول کریں گے۔ وہ خانہ بدوش نہ پولیس والوں کو ساتھ رکھنے پر تیار ہوں گے، نہ ان کے گھوڑوں کو۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم انہی کے ساتھ جائیں جہاں بھی جانا ہو۔ ہم 5 افراد ہیں، گھوڑے بھی 5 ہی ہیں۔ یہ تو ایک اچھی تجویز ہے، غالب نے کہا۔ ہر گھوڑے پر 2 افراد جا سکتے ہیں، ایک اصلی شاہ سوار اور اس کے پیچھے بندوق بردار۔ میں نے کہا، ریوالور تو ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ راستہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن غلط راستے پر جا کے کون مرنا چاہے گا؟ ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا اگر کسی نے گڑبڑ کی۔ غالب نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم آج رات یہاں سے نکل گئے تو کل بمبئی میں ہوں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں۔ فاصلہ تو 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہے، بس ہم سڑک تک پہنچ جائیں، اس کے بعد گھڑ سوار دستے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہاں سے کوئی کار یا ٹیکسی مل جائے گی۔
جیسی وہ دونوں پولیس مین آ جائیں ہم نکل جاتے ہیں، رات ہونے کا انتظار بھی کیوں کریں؟ میں نے کہا رابعہ اور گل کو ساتھ لے کر اسی وقت چلے جانا بہتر ہے، سڑک تک تو ہم انہیں زبردستی لے جائیں گے اور یہ لوگ بھی مجبور ہوں گے خاموش رہنے پر، مگر اس کے بعد میں نے سوچ کر کہا ہاں جیسے ہی ہم نے انہیں چھوڑا یہ لوگ شور مچا دیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے سب راستے بند ہو جائیں، یہ تو وقت آنے پر دیکھیں گے اور اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا۔ ظاہر ہے ہم کوئی رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم کوئی ایسا انتظام پہلے کریں گے کہ خود محفوظ رہیں۔ غالب نے گھڑی دیکھ کر کہا ان دونوں نے بہت وقت لگا دیا۔ میں نے کہا فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا، آ رہے ہوں گے خرامہ خرامہ۔ غالب نے کہا مجھے اخبار میں اپنی تصویریں دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، ہم یہاں بھی اشتہاری مجرم قرار دیے جا چکے ہیں۔ غالب کی بات پر مجھے کچھ اور یاد آ گیا۔ میں نے کہا مرزا اس اخبار میں ہم تینوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد گنجے کا رد عمل عجیب تھا۔ کس گنجے کا؟ جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا۔ غالب چونکا، پھر تو نے اس سے پوچھا نہیں کہ آخر اس بات کا مطلب کیا تھا؟ کیا ٹھیک کہا تھا اس نے؟ یہ پوچھنے کی مہلت ہی کہاں ملی۔ میں نے کہا میرا خیال تھا کہ پولیس چلی جائے پھر اس سے بات کروں گا، اور پولیس بھی بس واپس جانے ہی والی تھی کہ اس خبیث نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کیا اس گنجے نے محسن کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ میرا اندازہ تو یہی ہے، ہماری تصویر دیکھ کے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیسی بات یار؟ غالب نے کہا اگر بات اتنی ہی تھی جتنی تو نے مجھے بتائی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق محسن سے ہوگا۔ کیا اس نے محسن کا نام لیا تھا یا تصویر پر انگلی رکھ کے کچھ کہا تھا؟ غالب نے کہا واضح اشارہ کیا تھا؟ نہیں، بالکل واضح طور پر اس نے تصویر کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا پھر ممکن ہے اس بات کا تعلق ہم سے ہو؟ ہم سے؟ ہاں، اس نے سردار سے یا کسی اور شخص سے کہا ہوگا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، قاتل ہیں، ڈاکو ہیں۔ جب پولیس آئی اور انہوں نے اخبار میں شائع ہونے والی تصویریں دکھائیں تو گنجے کی بات درست ثابت ہو گئی۔ تو نے مجھے پھر مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بہت پر امید ہو گیا تھا میں کہ اب محسن مل جائے گا۔ پر امید تو میں بھی ہوں، غالب نے کہا۔ امید کے بغیر ہم اپنی جدوجہد کو جاری نہیں رکھ سکتے، امید پر دنیا قائم ہے۔ میں نے کہا خواہ مخواہ فلسفہ مت چاڑ، میری امید محض خیالی نہیں ہے، خواہش کا نام نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر سردار نے بھی کیا تھا کہ ہمارے جیسا ایک شخص رات کو یا صبح آیا تھا۔ یہ بات بھی سردار نے نہیں، اس کے بیٹے ولی عہد بہادر ہی نے کی تھی۔ غالب کچھ قائل ہو کر بولا رات یا صبح سے اس کی مراد تھی رات کا آخری پہر، صبح ہونے سے بہت پہلے جب رات ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس نے تسلیم کیا تھا کہ اس نے کپڑے دیے تھے اور ایک گدا دیا تھا جس پر بیٹھ کے وہ شخص بھاگ گیا تھا، اور ولی بہادر نے مدد کرنے کا سارا معاوضہ خود رکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ نام تھا، حلیہ کچھ نہیں بتا سکا تھا، مگر کیا اس وقت ہم سب کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ محسن ہوگا؟ ہاں، خیال تو تھا، مگر پھر ولی عہد نے اس کی تصویر دیکھ کے جس طرح سر ہلایا تھا تو اسے اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت تو کچھ نہیں ہوتا، مگر اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ وہ محسن تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ابھی ہم جائیں گے تو گنجے سے پوچھ لیں گے، غالب نے کہا۔ اگر وہ محسن تھا تو گدھے پر بیٹھ کر وہ کدھر نکل گیا؟ جان بچا کے فرار ہونے والا سمت نہیں دیکھتا، پھر بھی اسے ہمارا خیال نہیں آیا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسے ہم کہاں تلاش کریں گے؟ میں نے کہا ہمیں کیا معلوم اس نے ہماری تلاش میں کیا پاپڑ بیلے تھے۔ غالب نے کہا جب وہ ملے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم سے بچھڑ کر اس پر کیا بیتی۔ وہ بے وقوف تو نہیں ہے اور نہ بزدل ہے، ہمیں چھوڑ کے وہ کہیں نہیں جا سکتا، اسی علاقے میں کہیں چھپا ہوگا اور ہمارا سراغ لگانے کی فکر میں ہوگا جیسے ہم اس کے لیے فکر مند ہیں۔ دونوں گھڑ سواروں کی واپسی کی خبر گھوڑوں نے ہنہنا کے دی۔ میں اور غالب ان کی استقبال کے لیے ریوالور نکال کے چند قدم آگے چلے گئے۔ وہ جیسی پہاڑی کی اوٹ سے نمودار ہوئے ہم نے انہیں سامنے آ کر روک لیا۔ ہمیں آزاد دیکھ کر ریوالور کا رخ اپنی طرف پا کے ان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر گھوڑے پر سے اتر آئے۔ ہم کو مت مارنا جی، ہم غریب لوگ ہیں، ان میں سے ایک نے اپنی رائفل مجھے پیش کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے نے بھی ہمت کی۔ کیا کریں سر، افسر جو حکم دیتے ہیں ماننا پڑتا ہے۔ میں نے دونوں کی رائفلیں خالی کر کے پھینک دی۔ اتنی دیر کیوں ہوئی واپسی میں؟ کیا 2 میل آگے جانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ غالب نے بھی انہیں ڈانٹا۔ پیدل تو نہیں گئے تھے تم؟ وہ سر بات دراصل یہ ہے کہ آرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے، گھومتے پھرتے سیر کرتے آ رہے تھے۔ میں نے کہا
نہیں سر، ان کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ کیا اتنی دیر میں پورا قبیلہ غائب ہو گیا؟ ہاں سر، بالکل غائب ہو گیا۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے کہا یہ بالکل سچ ہے۔ دوسرے نے کہا ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ غالب نے اس کی گردن دبوچ لی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ میں نے دوسرے کو جھنجھوڑ کر کہا تم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے تھے پاگل کے بچے؟ وہ سر پہلے ہم یہی سمجھے تھے۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ مگر راستہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ادھر ادھر سب جگہ دیکھ لیا۔ کہاں دیکھ لیا؟ میں نے کہا اگر وہ تھے مشرق میں تو تم مغرب میں بھٹک کر لوٹ آئے ہوگے۔ نہیں جی، ایسی بات نہیں، ہم یہاں کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں، دن رات پھرتے ہیں۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اسے گھسیٹ کر سب انسپیکٹر کے سامنے لے گیا۔ سنو، تمہارے یہ قاصد کیا خبر لائے ہیں؟ کہاں بھیجا تھا تم نے انہیں، اور یہ کہاں گئے تھے؟ ان سے پوچھو۔ غالب نے دوسرے کو بھی سب انسپیکٹر کی طرف دھکیل دیا۔ انہوں نے پھر وہی دہرایا جو پہلے کہہ چکے تھے۔ سب انسپیکٹر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان دونوں کا بیان ایک تھا، مگر اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ تو نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے اور ان سب کو؟ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ ہاں میری مانے سر، میں جھوٹ کیوں بولوں گا آپ سے؟ قبیلے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا۔ بے کیا وہ بھوتوں کا قبیلہ تھا؟ سب انسپیکٹر نے چیخ کر کہا جنات تھے وہ کہ غائب ہو گئے؟ قسم خدا کی جھوٹ بولا مجھ سے تو زندہ گاڑ دوں گا۔ مجھے پہلے بھی شک ہوا تھا، سب انسپیکٹر مسلمان ہے۔ اس نے مونچھیں منڈوانے کی بات کرتے ہوئے خدا کی قسم کھائی تھی۔ سر آپ خود چل کر دیکھ لیں، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں۔ اس کے ماتحت نے کہا ہم تو خود حیران تھے۔ ہم نے 10 کوس کا علاقہ چھان مارا۔ دوسرا بولا۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کرو۔ وہ ایک پورا قافلہ تھا، اس میں بیل گاڑیاں تھی۔ کیا انہیں جہاز کی طرح اڑا کر لے گئے وہ لوگ؟ گدھے تھے؟ بیل گاڑیاں وہ تو ہیں سر۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا بیل گاڑیاں ہیں اور گدھے قافلے میں جو اتنے بہت سے لوگ تھے؟ غالب نے کہا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اور کچھ نہیں، صرف بیل گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور بیل بھی ہیں۔ یہ بہت پریشان کن خبر تھی، لیکن اتنی ناقابل یقین بھی لگتی تھی۔ سب انسپیکٹر کی بات ٹھیک تھی کہ آخر تھے وہ انسان، جنات نہیں تھے کہ پلک جھپکنے میں غائب ہو گئے۔ قافلے میں سب ملا کے کم سے کم 20 مرد اور عورتیں شامل تھے۔ ان کے علاوہ 3-4 بچے بھی تھے۔ ان کا ساز و سامان جو بھی تھا 20 درجن گدھوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ سب لے کر وہ اتنی سی دیر میں اتنی دور نہیں جا سکتے تھے کہ ان کا سراغ بھی نہ ملے۔ میرا خیال ہے کہ ہم خود چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا، یا ان کے ساتھ سر کھپانے میں وقت ضائع ہوگا۔ صحیح بات کا پھر بھی پتہ نہیں چلے گا، غالب نے کہا۔ غالب، کیا وہ رابعہ اور گل کو بھی لے گئے ہوں گے؟ نازو نے جذباتی لہجے میں ایک احمقانہ سوال کیا۔ غالب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، انہیں وہ چھوڑ گئے ہوں گے دہلی میں قطب مینار پر، اور خود چلے گئے ہوں گے ماؤنٹ ایوریسٹ پر۔ میں اسے فوراً کھینچ کر دور لے گیا۔ یار ابھی اس نے رونا شروع کر دیا تو چپ کرانا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شدید تھکن، نیند کی کمی، اعصابی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی حالت دیکھ۔ ہم کیا بہت تر و تازہ اور پرسکون ہے؟ غالب نے کہا۔ ہم برداشت کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ نئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے، غالب نے کہا۔ میں نے کہا پریشانی تو ہے، لیکن ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے یہ کیا پریشانی کم ہو جائے گی؟ ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں ہم خود کی یہ معاملہ ہے کیا۔ غالب نے سر کھجا کے کہا، اچھا میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ نازو سخت خفا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میری طرف سے آپ بھاڑ میں جائیے، چلا جاؤں گا، پہلے یہ ناراضگی ختم کرو۔ دراصل وہ بات اتنی فضول کی تھی تم نے، چلو اب مسکرا کے دکھا دو۔ بات بنتے بنتے پھر بگڑ گئی۔ میں مسکرا کے دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیے۔ نازو نے دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی سے منہ پھاڑ کے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ ایسے جبڑے چرنے سے اس کے گال تک پھیل گئے تھے۔ تم ایک بھوتنی لگ رہی ہو، غالب نے کہا۔ میں غلط نہیں کہتا، میرا سسر ایک بھوت ہے۔ تم خود کیا ہو؟ اپنی شکل دیکھو جا کے آئینے میں۔ بجو، نازو نے ایک پتھر اٹھا کر پھینکا۔ کوشش کے باوجود غالب بچ نہ سکا۔ پتھر اس کی کمر میں لگا۔ ان کے درمیان بات چیت تک بند ہو گئی۔ میں نے اتنی دیر میں روانگی کی تیاری مکمل کر لی تھی اور پولیس پارٹی کو ہدایات بھی جاری کر دی تھی۔ میں نے ان کی رائفلیں واپس کرنے سے پہلے میگزین خالی کر دیے۔ سب انسپیکٹر کو بھی میں نے خالی ریوالور واپس کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ اس اسلحے کی ہمیں قطعی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے بغیر ان کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ وہی 2 سپاہی سب سے آگے رہے جو خانہ بدوشوں کے قبیلے کی تلاش میں ناکام رہے تھے۔
ان کے پیچھے والے سپاہی کے ساتھ غالب ریوالور لے کر بیٹھا تھا۔ پھر ایک سپاہی کے پیچھے نازو تھی جو اس اعزاز پر خاصا خوش نظر آتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو چمکار کے آہستہ آہستہ بڑھایا۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگتا نا جی؟ اس نے پلٹ کر نازو سے کہا۔ تم سے نہیں، بالکل نہیں، نازو نے کہا۔ میرا مطلب تھا گھوڑے کی سواری سے، میں بڑا اچھا سوار ہوں، آپ کو گرنے نہیں دوں گا، اس نے کہا۔ اور اگر گھوڑا گر گیا تو کیا کرو گے؟ نازو شرارت پر آمادہ تھی۔ نہیں جی، گھوڑا بہت اچھا ہے، کبھی اس کی نظر ٹیسٹ کروائی ہے تم نے؟ دریا اور پہاڑ نظر تو آ جاتے ہوں گے اسے۔ آپ میری کمر میں خار ڈال کر بیٹھ جائیں جی، پھر کوئی خطرہ نہیں۔ تمہارا موڈ رومانٹک ہوتا جا رہا ہے، مجھ پر لٹو ہو گئے ہو ہیں جی؟ سپاہی بھوکھلا گیا۔ غالب نے پلٹ کر کہا، ابے لٹو ٹٹو عرف بجر بٹو، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں نا؟ نازو نے کہا۔ سپاہی نے پریشان ہو کر کہا، یہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں جی؟ نازو نے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ ہمت ہے تو بگا کر لے جاؤ، جیسے راجہ پرتھوی راج لے گیا تھا۔ غالب نے پھر پیچھے سر گھما کر کہا، لے جاؤ لے جاؤ، جب بھگتو گے اس مصیبت کو تب پتہ چلے گا بیٹا۔ نازو نے اسے ڈانٹ کر کہا، کیا میں مصیبت ہوں؟ سپاہی کے اوسان خطا ہو گئے۔ جی میرا مطلب یہ نہیں جی، بالکل نہیں جی، لیکن آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں جی، مجھے معاف کر دیں۔ کیوں؟ کسی اور کے ساتھ کیوں بیٹھوں میں، جب مجھے تم اچھے لگتے ہو؟ انکار کرو گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، پھر میں تمہارا دل توڑ دوں گی۔ دل بائیں جانب ہوتا ہے نا، پسلیوں کے اندر، تو پہلے پسلیاں ٹوٹیں گی پھر دل ٹوٹے گا۔ ایک ہاتھ مار کے میں سر کو بھی ناریل کی طرح توڑ سکتی ہوں، دل تو بہت نازک ہوتا ہے۔ تم نے دل کسی کو دیا تو نہیں ہے نا؟ میں آخری گھوڑے پر سب انسپکٹر کے ساتھ تھا، چنانچہ نازو کی ساری بکواس سن رہا تھا اور مسکرانے لگا تھا۔ اچانک سب انسپکٹر نے کہا، سکندر بخت، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں ایسے اچھلا جیسے کسی نے مجھے راکٹ لانچر میں رکھ کے فائر کر دیا ہو۔ تم یہ نام کیسے جانتے ہو؟ تمہارا نام تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ تم شیطان کی طرح مشہور ہو تو غلط نہیں ہوگا۔ سرحد کے دونوں طرف تم بہت سے لوگوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہو۔ سب انسپکٹر آصف جان نے میری پریشانی سے لطف اندوز ہو کر کہا۔ میں دم بخود بیٹھا رہا۔ تم نے پہچان لیا تھا مجھے؟ نہیں، تمہاری تصویر بہت مختلف ہے، وہ بولا۔ اگر یہ بیک اپ نہ ہوتا تو شاید پہچان لیتا۔